ابھی تک ہم جو ہے پڑھ چکے ہیں پہلا چیپٹر. تقریباً پہلے چیپٹر کے اندر آپ کو بتایا گیا تھا کہ پہلے چیپٹر کا جو نام ہے التحیۃ والتعارف، کہ آپ نے تعارف وغیرہ کیسے کرانا ہے، اور تحیہ مطلب آپ نے جو ہے گریٹنگ کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے، عربی کے اندر. تو اس کے اندر کچھ موٹی موٹی چیزیں ہم نے پڑھی تھیں، اس کو تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں، پھر اگلا چیپٹر شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اندر پہلے چیپٹر کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا، ایک میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ اسم الاشارہ، ٹھیک ہے، کسی چیز کے لیے اشارہ کرنے کے لیے آپ جو ہے کون سا اسم استعمال کرتے ہیں. دو ہم نے پڑھے تھے، ایک تھا ھذا اور دوسرا تھا جی ھذہ. اب ھذا مذکر ایک کے لیے ہوتا ہے اور نزدیک چیز کے لیے، اور ھذہ مؤنث ایک چیز کے لیے اور نزدیک چیز کے لیے. مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس یہ قلم ہے تو قلم کیا ہے، مذکر ہے مؤنث ہے، مذکر ہے، تو میں کہوں گا کہ یہ قلم ہے، ھذا قلم. قلم نزدیک ہونا چاہیے، دور کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں یہ گاڑی ہے، تو گاڑی سیارۃ، گاڑی مؤنث ہے مذکر ہے، مؤنث ہے نا، ٹھیک ہے. بتایا تھا آپ کو تا مربوطہ علامت ہوتی ہے، تو میں کہوں گا یہ گاڑی، تو کیسے کہوں گا ھذہ سیارۃ. تو یہ دو چیزیں آپ کو پڑھائی تھی، ٹھیک ہے، پچھلے چیپٹر کے اندر جو اس کا خلاصہ ہے. ھذا مذکر ایک چیز نزدیک کے لیے، ھذہ مؤنث ایک چیز نزدیک کے لیے. پھر اس سے ہٹ کر ہم نے پڑھا تھا تا مربوطہ، ٹھیک ہے. تا مربوطہ کیا تھا جی، گول تا، اس طرح کی شیپ کے اندر ہوتا ہے آپ کے پاس، اس طرح کی شیپ میں، اس کو تا مدورہ بھی کہتے ہیں. یہ مربوطہ کس کی علامت ہے، مؤنث کی علامت ہے. کسی بھی اسم کے آخر میں، کسی بھی اسم کے آخر میں اگر آپ یہ گول تا دیکھ رہے ہیں تو وہ اسم مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب بتایا تھا کہ عربی زبان کے اندر خالی یہ نہیں ہے کہ ذوی العقول کے اندر آپ کے پاس جو ہے مذکر مؤنث ہے، جیسے انسانوں اور جو ہے مرد عورت کے درمیان مذکر مؤنث ہو تو واضح ہے، لیکن بے جان اشیاء کے اندر بھی مذکر مؤنث ہوتا ہے. اب یہ کتاب ہے میرے پاس، کتاب مذکر ہے مؤنث ہے، یہ ہم ہاں ٹھیک ہے، عربی کے اندر ہم جو ہے اس کو بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو بتایا تو اردو کے اندر بھی ہوتی ہے. اب یہ قلم ہے، قلم مذکر ہے مؤنث ہے، مذکر ہے. اب سیارہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے. مروحۃ، ٹھیک ہے، مؤنث ہے، ٹھیک. سقف مذکر ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس طرح بے جان اشیاء کے اندر بھی جو ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر عقل نہیں ہوتی، ان کے اندر بھی ہم مذکر مؤنث کی تخصیص کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے لیے کچھ قاعدے ہیں، تو آپ کو ایک بتایا تھا، ایک نشانی بتائی تھی کہ کسی بھی اسم کے آخر میں یہ تا مربوطہ آ جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے جی، اسم وہ مؤنث بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے ہر حال کے اندر مؤنث ہی لینا ہے. اب سیارۃ، ابھی سیارہ میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے، سیارہ، اب اس کے آخر میں آپ دیکھیں تا مربوطہ ہے تو کیا ہو گیا، مؤنث ہوگی، ٹھیک ہے. حافلۃ، حافلہ کہتے ہیں بس کو. اب حافلۃ کے آخر میں کیا ہے، تا مربوطہ ہے تو یہ مؤنث ہوگی، ٹھیک ہے. اسی طرح اور بتاشا مثالیں آگے آئیں گے انشاءاللہ سے ہم پڑھیں گے. پھر اس سے ہٹ کر ہم نے پہلے چیپٹر کے اندر پڑھا تھا کہ آپ نے جو ہے فرسٹ پرسن کا پوزیسو کیس کیسے بتانا ہے، مطلب جو متکلم ہے نا اس کی ملکیت کو آپ نے کیسے شو کرنا ہے، اور جو مخاطبین ہیں، مطلب مخاطبین جو سامنے جو سیکنڈ پرسن جسے کلام کیا جاتا ہے، ان کے اندر ایک مذکر کا اور ایک مؤنث کا ہم نے پڑھا تھا کہ یار ان کی ملکیت کو آپ نے کیسے شو کرنا ہے. تو تین چیزیں ہم نے پڑھی تھی. فرسٹ پرسن مطلب جو متکلم ہے اس کی ملکیت کو شو کرنے کے لیے ہم یا کو ایڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ یہ کتاب ہے، اگر میں کہوں کہ میری کتاب کتابی، قلم ہے تو میری قلم قلمی. اگر میں کہوں سیارہ میری گاڑی سیارتی، باب بابی میرا دروازہ، ٹھیک ہے. مروحہ مروحتی، ٹھیک ہے. اس طرح آپ نے جو ہے وہ فرسٹ پرسن کی پوزیشن کو شو کرنا ہے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سیکنڈ پرسن کی جو پوزیشن ہے اس کے لیے آپ کو بتایا تھا کہ یار دو ہوتے ہیں آپ کے پاس، ایک کاف جو ہے فتحہ کے ساتھ آئے گا اور ایک کاف آپ کے پاس کسرہ کے ساتھ آئے گا. اگر فتحے والا کاف ہے، اگر کسی بھی اسم کے آخر میں، ٹھیک ہے، فتحے والا کاف ہے تو مذکر کی پوزیشن ہے، ملکیت ہے. اب مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ آپ کی قلم ہے، ھذا قلمک، قلمک مذکر کے لیے. اگر یہاں پہ کوئی مؤنث ہو تو میں کہوں گا ھذا قلمکی کی، ٹھیک ہے. کتابک آپ مرد کی کتاب، کتابکی آپ عورت کی کتاب. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں جو ہے آپ نے ان کو نوٹس بنانا ہے اور اس کو جو ہے بالکل تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ کچھ بنیادی جو ہے چیزیں تھیں پہلے چیپٹر کے اندر، ٹھیک ہے. تو ان کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے، بھولنی نہیں ہے چیزیں، ٹھیک ہے. ریوائز کرتے رہیں، جتنا آپ ریوائز کرتے رہیں گے اور چیزوں کو نوٹ کیا کریں، ایک ایک چیز کو نوٹ کیا کریں تاکہ آپ سے جو ہے گم نہ جائیں کہیں. اور بہتر یہ ہے کہ آپ کتاب کے اوپر جو ہے پنسل سے لکھیں، آپ نوٹ بک کے اوپر نوٹ کریں گے آپ جو ہے وہ گم جائے گی. کتاب تو نہیں آپ گمائیں گے نا، کتاب کو آپ جو ہے انشاءاللہ سے ایک لمبے عرصے تک اپنے ساتھ رکھیں گے تاکہ آپ کو اس کتاب کے اوپر چیز مینشن ہو. جب بھی کتاب کھولیں ریوائز کریں، سامنے چیز آپ کے سامنے مینشن ہو تو وہ ریویژن ہوتی رہتی ہے، اور جتنا آپ ریوائز کریں گے انشاءاللہ سے جو ہے اس علم کے اندر پختگی آتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا ابھی ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں دوسرا چیپٹر، الوحدہ الثانیہ، ٹھیک ہے. الوحدہ الثانیہ سیکنڈ چیپٹر. اچھا دیکھیں جی سیکنڈ چیپٹر کا نام کیا ہے، عنوان کیا ہے اس کا، الاسرہ.
الاسرہ، اسرہ کہتے ہیں فیملی کو، ٹھیک ہے. اسرہ کے لیے ایک اور لفظ بھی ہمارے ہاں عربی میں استعمال کیا جاتا ہے، جو لفظ ہے ہمارے پاس اس کو کہتے ہیں عائلہ. عائلہ، عائلہ، ٹھیک ہے. عائلہ یہ وکیبلری ہوتی ہے، اس کو لکھ لیا کریں اپنے پاس. اسرہ کہتے ہیں فیملی کو، عائلہ بھی کہتے ہیں فیملی کو. اب آپ بتائیں جی اسرہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ تا مربوطہ سے پتہ چل گیا. بس سمپل سا قاعدہ لگائیں آپ کو پتہ چلے گا مؤنث ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا کیسے آپ کہیں گے یہ فیملی ہے؟ کون سا آپ جو ہے اسم اشارہ یوز کریں گے؟ ھذا اسرۃ ھذہ اسرۃ، ٹھیک ہے. وہ آپ ساتھ ساتھ لگاتے جائیں تو آپ کا جو ہے آگے سینٹینس انشاءاللہ ایسا ایسا لمبا ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے. ابھی شروع کے اندر تو بس اتنا ہی فی الحال ذہن کے اندر رکھیں. تو اسرہ کہتے ہیں فیملی کو. اب اس چیپٹر کے اندر آپ فیملی کے متعلق پڑھیں گے، ٹھیک ہے. جتنے فیملی کے جو ہے اشخاص ہیں ان کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ چچا کو کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پھپھی کو کیا کہتے ہیں، دادا دادی کو کیا کہتے ہیں. تو چلیں شروع کرتے ہیں جی. الحوار الاول، صفحہ رقم پیج نمبر کون سا ہے جی آپ کا؟ 28 پیج نمبر. تو دیکھیں جی سب سے پہلے کیا ہے آپ کے پاس؟ العرض. العرض مطلب وہ پریزنٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ڈسپلے کر کے آپ کو دے رہا ہے. العرض پریزنٹ کر رہا ہے. اچھا الحوار الاول، الحوار کہتے ہیں ڈائلاگ کو، ڈائلاگ مکالمہ، ٹھیک ہے، مکالمہ. الحوار الاول پہلا مکالمہ، اس چیپٹر کا پہلا مکالمہ. کیا کہتے ہیں آگے؟ انظر دیکھو، واستمع سنو، واعد ریپیٹ کرو. یہ بھی آپ کو کمانڈنگ سینٹنس دے رہا ہے، حکمیہ، ٹھیک ہے. دیکھو سنو پھر اس کے بعد ریپیٹ کرو. اچھا حوار ہے آپ کے پاس علی اور عمار کے درمیان، ٹھیک ہے، علی اور عمار کے درمیان. اچھا علی السلام علیکم، عمار وعلیکم السلام. علی ھذہ صورۃ اسرتی، ھذہ صورۃ اسرتی. اب دیکھیں سورہ کہتے ہیں پکچر کو، سورہ، ٹھیک ہے، سورہ کہتے ہیں پکچر کو، ٹھیک ہے. سورہ، سورۃ یہ ایک جو ہے واحد ہے، اس کا مؤنث سور بن جائے گا. اب دیکھو اس نے آگے یوز کیا اسرتی، ابھی آپ کو بتایا تھا. یا جب بھی ایڈ کریں گے تو یہ پوزیشن بنے گی فرسٹ پرسن کی. اسرتی ھذہ صورۃ اسرتی، یہ میری پکچر کی جو ہے یہ میری فیملی کی پکچر ہے، ٹھیک ہے. وہاں پکچر آپ کے سامنے یہاں بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کچھ اشخاص ہیں. تو کہہ رہا ہے کہ یار ھذہ صورۃ اسرتی، یہ میری فیملی کی پکچر ہے. اسرتی میری فیملی. اب سامنے والے کے کہیں گے اسرتو کا اور اسرتو کی، ٹھیک ہے. ابھی فی الحال 3 تک ہی رہے. اچھا عمار ماشاء اللہ. من ھذا، من کہتے ہیں، من کا مطلب ہوتا ہے ہو. من ھذا، اب من جو ہے یہ آپ کو میننگ دے گا ہو کا مطلب کون، ٹھیک ہے، کون. اور من جو ہے آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے، ہمیشہ ہم ذوی العقول کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایسی چیزیں جن کے اندر عقل ہو ان کے ساتھ من لگایا جاتا ہے، اوروں کے ساتھ نہیں لگایا جاتا. مثال کے طور پہ خدا رب ہے، رب کے ساتھ من ربو کا، ٹھیک ہے، وہاں پہ من ربو کا، ٹھیک ہے. ماں ربو کا نہیں کہتے، ماں در یہ نہیں کہتے، ٹھیک ہے، من ربو کا. پیغمبر ہے ان کے ساتھ جو ہے ہم جو ہے مطلب انسانوں کے ساتھ ہم جو ہے من لگاتے ہیں، جنات کے ساتھ لگاتے ہیں، اور آپ کے پاس جو ہے کیا نام ہے فرشتے ہیں ان کے ساتھ من لگاتے ہیں. اب یہ جانور ہیں ان کے ساتھ من نہیں لگتا. اب یہ بے جان چیزیں ہیں، کتاب ہے تو اس کے ساتھ ہم من نہیں لگائیں گے کیونکہ کتاب کے اندر عقل نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب یہ گاڑی ہے اس کے اندر تو عقل نہیں ہے. بس جس چیز کے اندر عقل ہے تو وہاں پہ آپ نے من لگا دینا ہے، ٹھیک ہے. جس چیز کے اندر عقل ہوگی ذوی العقول کے لیے، ٹھیک ہے. یہ ادوات الاستفہام میں سے ہے. تو من کا مطلب ہوتا ہے کون، انگلش کے اندر ہو آ گیا. تو من آپ نے ہمیشہ ذوی العقول کے لیے لگانا ہے، خدا کے لیے، فرشتوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، ٹھیک ہے. تو کیا کہتے ہیں من ھذا جی؟ وہ جو ہے کبھی کبھار ماں کا استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، کبھی کبھار ماذا کا استعمال ہوگا. ماں ھذا، ابھی مثال کے طور پہ یہ آپ کے پاس قلم ہے تو میں اس کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار من ھذا، میں کہوں گا ماں ھذا. ماں کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، موسٹلی زیادہ تر ماں کا ہوتا ہے، ماں ھذا. ابھی یہ آپ کے پاس کتاب ہے تو ماں ھذا، ھذا کتاب، ٹھیک ہے. ابھی یہ آپ کے پاس کیا نام ہے دروازہ ہے تو ماں ھذا، ھذا باب. گاڑی ہے تو ماں ھذہ، تو ھذہ سیارۃ. جب جو عقل والی ان کے ساتھ من لگائیں گے، جو غیر ذوی العقول ہے ان کے ساتھ جو ہے ماں کا آپ جو ہے اس کے ساتھ آپ سوال پوچھیں گے، ٹھیک ہے. یہ ادوات الاستفہام میں سے انٹروگیٹو پروناؤن ہے، ٹھیک ہے. ان کے ذریعے ہم سوالات پوچھتے ہیں. تو من ھذا پوچھ رہا ہے کہ یہ کون ہے، ٹھیک ہے. پکچر سامنے اس نے ڈرا کی ہے، من ھذا، ابھی وہ تعارف کرائے گا، ٹھیک ہے، اپنی فیملی کا. علی ھذا والدی، یہ میرے والد ہیں، ٹھیک ہے. وہ سامنے جو ہے پکچر بنی ہوئی ہے، ھذا والدی. والد کہتے ہیں ابو کو، ٹھیک ہے. والد جیسے ہمارے پاس اردو کے اندر بھی والد ہے تو آخر میں اس نے یا ایڈ کیا تو ھذا والدی، یہ میرے ابو ہیں. عدنان، ان کا نام کیا ہے جی؟ عدنان. وہو مہندس، اور وہ انجینئر ہے، مہندس انجینئر. عمار کہتا ہے ومن ھذہ،
اب من حاضی مطلب کسی خاتون کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، من حاضی علی حاضی والدتی، ٹھیک ہے، یہ والدہ تھا، والد تھا، اور اس کے بعد آپ کے پاس کیا بن گیا جی، والدہ تھی، یہ ایسے تھا آپ کے پاس والد، اور پھر خالی تا مربوطہ کا آپ نے جو ہے اضافہ کیا تو آپ کو اسم مؤنث بن گیا، ٹھیک ہے۔ کیا کیا جی، کہتا ہے جی حاضی والدتی، یہ میری والدہ ہیں، سعیدہ، ان کا نام کیا جی، سعیدہ، وہیہ طبیبۃ، اور یہ ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، طبیبۃ لیڈی ڈاکٹر کے لیے، جب جو ہے میل ڈاکٹر ہوگا تو طبیب، خالی تا مربوطہ کا ہٹا دے، تا مربوطہ ایڈ کرے تو آپ کو جو ہے فیمیل بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے عمار پوچھتا ہے ومن ھذا، ابھی من ھذا سے پتہ چل رہا ہے یار کسی مرد کے بارے میں دوبارہ پوچھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ علی ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، عیسیٰ، ٹھیک ہے، عیسیٰ، اس کا نام کیا ہے، عیسیٰ، وہو طالب، اور یہ طالب ہے، اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، پڑھنے والا ہے۔ اور عمار ومن ھذہ، اور یہ کون ہے، ابھی من ھذہ کسی مؤنث کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، علی ھذہ اختی، یہ میری بہن ہے، اخت کہتے ہیں بہن کو، ابھی یا کا آپ اضافہ کریں تو اختی میری بہن بن جائے گا۔ عبلہ، کیا نام ہے جی، عبلہ، وہی معلمۃ، اور یہ معلمہ مدرسہ، ٹیچر، ٹھیک ہے، معلمہ ٹیچر کو کہتے ہیں، اور مدرسہ بھی ہم نے جو ہے پیچھے پڑھا تھا تو ٹیچر کو کہتے ہیں۔ اور پھر آگے کہتا ہے وہذا جدی، اور یہ میرے دادا ہیں، دادا یا نانا دونوں استعمال ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جد کہتے ہیں جیسے ابھی آپ انگلش کے اندر گرینڈ فادر ہے اور گرینڈ مدر ہے، تو آپ جو ہے خاص فرق کرنے کے لیے فرام پیٹرنل سائڈ اینڈ فرام میٹرنل سائڈ، اب یہ جدی من الاب و جدی من الام، من الاب آئے گا تو والد کی طرف سے، من الام آ جائے گا تو والدہ کی طرف سے، جدی من الاب مطلب دادا، جدی من الام مطلب نانا ہو گیا آپ کا، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے کولیکٹیولی ہم کہتے ہیں یار گرینڈ فادر گرینڈ مدر، ٹھیک ہے۔ وہذا جدی، یہ میرے، ٹھیک ہے، دادا، یہ آپ جو ہے سمجھ، یہ میرے دادا ہیں۔ وہذہ جدتی، یہ میری دادی ہیں، ٹھیک ہے۔ جد آگے آپ تا مربوطہ ایڈ کریں تو جدہ بن جائے گا، تو آپ جو ہے خالی یا کا اضافہ کیا تو اس نے پوزیشن بنا لی، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی آسان عربی ہے، بس خالی لاجیکل ہے تھوڑی سی، آپ جو ہے تھوڑا سا فوکس کریں تو انشاءاللہ چیزیں آسان ہو جائے گی۔ عمار ماشاء اللہ، کیا کہا جی عمار نے، ماشاء اللہ۔ یہ تھا آپ کے پاس یہ حوار، پہلا حوار تھا علی اور عمار کے درمیان، فیملی کے کچھ جو ہے انہوں نے نام گنوائے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس فیملی کے جو ہیں آپ کے پاس انہوں نے نام گنوائے ہیں۔ ابھی آگے اور بھی آئیں گے انشاءاللہ سے، ہم جو ہیں چچا کو کیا کہتے ہیں، عم، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کے پاس جو ہیں چچا کی بیوی ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں، عمہ نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، زوجۃ عم، زوجۃ عم، ابھی عمہ کہہ دیتے ہیں وہ پھوپھی بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ عم کہتے ہیں، عم چچا کو، عمہ آگے تا مربوطہ آپ ایڈ کریں گے تو پھوپھی بن جائے گی، مطلب چچا کی بہن ہے نا آپ کے جو ہے ابو کی بہن ہے تو پھوپھی بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ جو ہے چچی کہنا چاہتے ہیں تو زوجۃ عم، اگر آپ پھوپھا کہنا چاہتے ہیں مطلب پھوپھی کے جو آپ کے جو ہے گھر والے ہیں تو زوج عمۃ، وہاں پہ زوج ہے زوجہ، دیکھیں زوج مذکر زوجہ مؤنث ہوگی، ٹھیک ہے۔ آگے تا مربوطہ آپ نے ایڈ کیا تو ماموں کے لیے کون سا لفظ ہے، خال، خال، تو خالہ ہے تو ان کے لیے خالہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جو آپ کے ماموں کی بیوی ہیں مطلب آپ کی جو ممانی ہے تو ان کے لیے آپ کیا یوز کریں گے، زوجۃ خال، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے جو خالو ہیں زوج خالۃ، اس طرح ہی چینج ہوتا رہتا ہے۔ اب آگے دیکھیں پیج نمبر آپ پاس ہے جی 29، ٹھیک ہے، 29، تو آگے آپ کو دے رہا ہے المفردات العرض، جو ہے بھی آپ کو مفردات جو ہیں آپ ڈسپلے کر کے آپ کو جو ہے مزید واضح کر کے الگ الگ کر کے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے سامنے فرق واضح ہو جائے۔ تو آگے کیا کہتے ہیں، انظر واستمع واعد، دیکھو سنو پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ریپیٹ کرو۔ سورہ، سورہ کہتے ہیں پکچر کو، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے بنا کے اس نے ڈرا کر دیا تو سورۃ، ٹھیک ہے، پکچر کو کہتے ہیں۔ اسرہ، اسرہ فیملی کو کہتے ہیں، خاندان، فیملی آپ کے پاس ہو گیا۔ جدن، دادا یا نانا، بس وہ آپ جو ہے آگے جو لفظ ایڈ کریں گے نا تو اس کے مطابق اس کا میننگ ہوگا، جدتن دادی یا نانی، ٹھیک ہے۔ تو معلمتن مدرستن، ٹھیک ہے، عربی کا ابھی میننگ جو ہے عربی کے اندر ہی آپ جو ہے وہ کریں، ٹھیک ہے۔ معلمتن ابھی اس کا مترادف آپ کے پاس آ گیا، معلمتن مدرستن، تو آپ مدرسہ، ٹھیک ہے۔ طالبن یا اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، پڑھنے والا۔ والدہ، والدہ ام، ٹھیک ہے، عربی کے اندر لفظ ہوتا ہے ام بھی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ والد اب، ٹھیک ہے، اب۔ اچھا ابھی آگے کیا کہتے ہیں، تدریب، سل بین الکلمتی والصورۃ المناسبہ، آپ ملائیں، سل کہتے ہیں ملائیں، بین الکلمتی اس کلمہ کو، لفظ کو، والصورۃ المناسبہ اس کو مناسب پکچر کے ساتھ ملائیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ کو پہلے دے رہا ہے جدتن، تو جدہ کس کے ساتھ جو ہے میچ ہوگا، یہ نیچے، ٹھیک ہے نا، یہ دادی کے ساتھ جو ہے، جدن یہ اوپر اس کے ساتھ میچ ہو جائے گا، ٹھیک، کتابوں پہ آپ میچ کر لینا۔ تو ابھی اگلے اسی کے سامنے دیکھیں، اسرہ، اسرہ کس کے ساتھ، نیچے والے کے ساتھ میچ ہوگا،
والد یہ اوپر والے کے ساتھ میچ ہو جائے گا، معلمہ یہ نیچے والے کے ساتھ ہو جائے گا، سورہ یہ اس اوپر پکچر کے ساتھ میچ ہو جائے گا، والدہ یہ نیچے والدہ کے ساتھ میچ ہو جائے گا، طالب اوپر جو طالب علم ہے اس کے ساتھ، بس پینسل سے آپ نے اس کو میچ کر لینا۔